نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ آج ہم پڑھیں گے کلمہ اما بعد سے۔ اصل میں میری بک کے پیجز تھوڑے آپ سے فرق ہیں، تو اس لیے ہم ٹیکسٹ پہ بات کر لیں گے کہ ہم نے کہاں سے پڑھنا ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اما بعد۔ اما بعد کا معنی ہوتا ہے یعنی اس کے بعد، ایز فار واٹ فالوز، یعنی میں اب پیچھے جو بات کی ہے اس کے بعد اب جو کہنے لگا ہوں۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خطبات کا یہی طریقہ رہا ہے کہ حمد و ثناء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فرمایا کرتے تھے۔ فہذا تو یہ ہے اعتقاد الفرقۃ الناجیہ، اعتقاد الفرقہ الناجیہ المنصورہ کا۔ الفرقہ گروہ، الناجیہ اس کو بھی فی الحال ناجیہ ہی رہنے دیں، میں ابھی ایکسپلین کرتی ہوں۔ المنصورہ الی قیام الساعہ، قیامت کی گھڑی تک۔ اہل السنتی والجماعتی، جو کہ اہل السنہ والجماعہ ہیں، یعنی یہ عقیدہ جو ابھی آپ پڑھنے لگے ہیں اس کتاب میں، یہ فرقہ ناجیہ منصورہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ اب سب سے پہلے اعتقاد۔ اعتقاد کیا ہوتا ہے؟ عین قاف دال سے، عقیدہ بھی اسی سے ہے۔ گرہ کو کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں عقد نکاح، تو کوئی ایسی یقین کی کیفیت جو دل میں گرہ باندھ لے، یعنی اتنی راسخ ہو جائے۔ تو لہٰذا جو آپ کا دل کسی بات کا قطعی فیصلہ کر لے، عربی میں کہتے ہیں اعتقدت کذا، میں نے اپنے دل میں اس بات کا قطعی فیصلہ کر لیا ہے، یعنی دل کا قطعی فیصلہ جس کے اندر کوئی ابہام، کنفیوژن، ڈاؤٹس انسان کو نہ رہ جائیں۔ تو لہٰذا اب عقیدہ جو ہے یا اعتقاد، یہ درست بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے اور باطل بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ رکھنا یا اعتقاد رکھنا کہ اکیلا اللہ ہی الہ ہے، تو یہ صحیح عقیدہ ہے، عقیدہ صحیحہ، ٹھیک ہے۔ اور نصارہ کا یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، یہ بھی ان کا عقیدہ ہے، ان کے دل کے اندر اس کی پختہ گرہ ہے، لیکن یہ عقیدہ فاسدہ ہے، باطلہ ہے۔ پھر الفرقہ الناجیہ، کہ یہ اعتقاد ہے فرقہ ناجیہ کا۔ فرقہ آپ سب جانتے ہیں، فا کی زیر کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے گروہ۔ جو گروہ ہے الناجیہ المنصورہ، ناجیہ نون جیم حمزہ سے، ناجیہ کا مطلب ہے وہ جو سالم اور محفوظ رہا، یعنی وہ گروہ جو دنیا میں بدعات سے محفوظ رہا اور آخرت میں جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ان میں سے ایک کے علاوہ باقی سب فرقے جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جماعت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا جو اس پر ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو ما انا علیہ و اصحابی، راستہ دین کا اصل وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس پر صحابہ کرام چلے اور انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کیا، کیونکہ اس کے بعد تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا والی آیت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی اور دین مکمل ہو گیا،
دین پرفیکٹ بھی کر دیا گیا، اس میں نقص بھی کوئی نہ رہا، اور وہ کمپلیٹ بھی ہو گیا، وہ انکمپلیٹ بھی نہ رہا۔ اس کے بعد کوئی نئی انوویشن اس کے اندر جو بھی ڈلتی ہے تو اس کا ذریعہ وحی تو نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وحی کا سلسلہ تو بند ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا جو فرقہ یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ ناجیہ ہے، نجات پانے والا ہے، المنصورہ، مدد کیا گیا ہے، اس کی تائید کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ الصف آیہ نمبر 14 میں فرماتے ہیں فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، پھر ہم نے ایمان والوں کو ان کے دشمنوں کے خلاف مدد دی تو وہ غالب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نصر من اللہ و فتح قریب۔ اور آپ لوگوں نے ماشاءاللہ سیرہ پڑھ لی ہے تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ مثلاً غزوات میں کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، کس طرح غزوہ خندق کے دن مدد ہوئی ہے، کس طرح ہجرت کے موقع پر مدد ہوئی ہے، بدر کے موقع پر مدد ہوئی ہے۔ پھر فرمایا الی قیام الساعہ، یہ قیام الساعہ تک یہی رول یہی رہے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس فرقے کی مدد کرتا رہے گا، یہاں تک کہ قیامت کا بالکل وہ وقت قریب آ جائے گا کہ جب اشرار الناس اس دنیا پہ رہ جائیں گے، تب فرقہ یہ والا جو ہے الناجیہ المنصورہ یہ باقی ہی نہیں رہے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت جو ہے وہ اشرار الناس پر قائم ہوگی، سب سے جو برے لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ یہ کن حالات میں سے گزرتے ہیں، قیامت کا جو وہ پہلا کیوس اور جھٹکا ہے وہ ان لوگوں پر قائم ہوگا۔ پھر وہ کہتے ہیں اہل السنہ والجماعہ۔ اہل السنہ والجماعہ یہ کون ہے؟ یعنی یہ سنت کی طرف منسوب ہے یہ گروہ، الفرقہ الناجیہ المنصورہ، کیونکہ یہ سنت کے ساتھ ایک دلی وابستگی رکھتے ہیں، سنت کو ہی یہ فالو کرتے ہیں۔ اور پھر والجماعہ ان کو اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ اکٹھے ایک اللہ تعالیٰ کے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن و حدیث، قرآن و سنت کے راستے پر اکٹھے گامزن ہیں، یہ مجتمع ہیں، یہ جمع ہیں سارے۔ مثال کے طور پر حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث، ٹھیک ہے، یہ سب اہل السنہ والجماعہ ہیں، کیونکہ یہ سب سنت کو ہی فالو کرتے ہیں اور یہ اکٹھے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے اندر جو کوئی اختلافات ہیں، کوئی مسائل کے یا فروعی اختلاف جس کو کہا جاتا ہے، وہ کہ اصولوں کے اختلافات نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مینلی جو ڈیویٹ ہوئے ہیں راستے سے، وہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی، آگے بھی ان کا ذکر آئے گا۔ کچھ فرقے ایسے، کسی نے اٹھ کے تقدیر کا انکار کر دیا، انہوں نے کہا تقدیر ہے ہی کچھ نہیں، سب کچھ انسان خود ہی کرتا ہے۔ دوسرا اٹھا، اس نے آ کے کہا کہ انسان خود تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، سب کچھ تقدیر میں لکھا ہے، ہم تو محض ایک جبر میں زندگی گزار رہے ہیں یہاں پر۔ کوئی تیسرا اٹھا تو اس نے قرآن کے جو بارے میں کچھ ایسی باتیں کیں، قرآن کو مخلوق قرار دے دیا، ٹھیک ہے، کہ جیسے باقی سب مخلوق نے مر جانا ہے، قرآن نے بھی ایک دن نعوذ باللہ ختم ہو جانا ہے۔ کوئی اور اٹھا تو اس نے علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں جو تھیں یہ سب یہ گمراہی اور بدعتی فرقے ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے دین کی اصل کو چینج کیا ہے، عقیدے کو چینج کیا ہے۔ تو باقی جو ہماری مین سٹریم اس وقت اسلام چل رہا ہے وہ سب اہل السنہ والجماعہ ہیں، اور یہی فرقہ ہے ناجیہ منصورہ، نجات دیا جائے گا دنیا اور آخرت دونوں میں، اور مدد کیا جائے گا دنیا اور آخرت دونوں میں۔ پھر آگے مؤلف فرماتے ہیں وَهُوَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ، اب یہ جو اعتقاد ہے فرقہ ناجیہ منصورہ کا، یہ کیا ہے؟ وَهُوَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ خیرہ و شرہ، اور وہ ہے اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان لانا، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہیں ہمارے 6 ارکان
ایمان کے جو کہ مکمل ہونے چاہیے اور جن کی مکمل معرفت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے الایمان باللہ کو لیتے ہیں. ایمان باللہ 4 امور پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے، نمبر 1 وجود باری تعالیٰ پر ایمان لانا، یعنی اس بات پر ایمان لانا کہ ہاں ایک کریٹر ہے، اللہ ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جو ایتھیزم ہے، جو دہریہ جن کو کہا جاتا ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ ہے ہی کوئی نہیں، یہ سب خود ہی ہو گیا ہے. تو سب سے پہلا اللہ پر ایمان لانے کا رکن کیا ہے؟ وجود باری تعالیٰ پر ایمان لانا. نمبر 2 اس کے رب ہونے پر ایمان لانا، ربوبیت پر ایمان لانا. اور رب کون ہے؟ رب وہ ہے کہ جو ذرے سے کمال تک پہنچاتا ہے، ساری نشو و نما کرتا ہے، ہر پروویژن دیتا ہے، ہر ضرورت پوری کرتا ہے. بارش وہ برساتا ہے، فصلیں وہ اگاتا ہے، سورج وہ نکالتا ہے، رزق وہ دیتا ہے. تیسرے اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان لانا، اور یہ کہ وہ اس الوہیت میں اکیلا ہے، اور الوہیت آپ کی ساری عبادات صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو جائیں. آپ کی نماز، روزہ، حج، اس میں نہ شرک اکبر ہو نہ شرک اصغر ہو، کوئی شائبہ نہ ہو کسی بھی دوسری ہستی کا. تو آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں اس کی الوہیت کو یکتا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت میں بھی یکتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی الوہیت میں بھی یکتا ہے. ربوبیت وہ اکیلی ہستی ہے جو اولاد دیتی ہے، وہ اکیلی ہستی ہے جو بارش برساتی ہے، اور الوہیت وہ اکیلی ہستی ہے جس کی میں نے عبادت کرنی ہے. اور چوتھا رکن اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا، وہ نام جو اس نے اپنے خود ہمیں بتائے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے نام انفینٹ ہیں. وہ جو حدیث ہے نا 99 نیمز والی، وہ موجود ہے حدیث، لیکن اس کی شرح یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ اتنے ناموں سے جس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیا، جس نے ایٹ لیسٹ اتنے ناموں سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لی. تو اس بنا پر ان چاروں میں سے، ان چاروں ارکان میں سے کسی کو ایک میں بھی چاہے کوئی شک ہو، چاہے وہ اس کو چینج کرے، چاہے وہ اس کو ڈینائی کرے، تو وہ مومن نہیں ہے. ٹھیک ہے، مثلاً جو اللہ کے وجود پر تو ایمان رکھتا ہے لیکن ربوبیت پر ایمان نہیں رکھتا، اور ربوبیت اور الوہیت میں اللہ تعالیٰ کو یکتا قرار نہیں دیتا. یعنی جیسے مشرکین مکہ تھے نا، وہ اللہ کو مانتے تھے، وہ اللہ کو ضرور مانتے تھے، وہ کہتے تھے بارشیں اللہ برساتا ہے، لیکن پھر ساتھ وہ حبل اور لات کو جو ان کے بت ہیں ان کو بہت سے کام جو ہیں وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ڈیلیگیٹ کیے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، تو الوہیت اور ربوبیت پر اس طرح سے ایمان لانا کہ اس میں کوئی اور شامل نہ ہو، ذرا سی بھی کوئی بیچ میں ملاوٹ آئے گی تو انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. اسی طرح ایک شخص ہے کہ جو پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت بھی مانتا ہے، ربوبیت بھی مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے واحد و یکتا ہونے پر پورا ایمان رکھتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات پر ایمان ہی نہیں لاتا، تو یہ شخص بھی مومن نہیں ہے. اسماء و صفات مثلاً یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، جیسے کلام کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، تو کچھ جو ڈیویٹڈ جو سیکٹس تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، کلام نہیں کیا، وہ سنتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ پھر انسان کے ایمان کو یا تو اس کو ٹوٹل اس کی نفی کر دیتی ہیں، اور یا اس کو اس کے کمال کی جو ایک لیول ہے اس سے نیچے لے آتی ہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان کیونکہ ایک بہت ہی اہم حصہ ہے ہمارے ایمانیات کا، تو اس پر تھوڑی سی اور بات کر لیتے ہیں کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ جو 4 ارکان ہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان، الوہیت پر ایمان، اسماء و صفات پر ایمان، تو ہمارے پاس دلائل کیا ہیں، ہم کیوں ایمان لائیں؟ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی بات وجود باری تعالیٰ، پہلا رکن وجود باری تعالیٰ. اس کی کیا دلائل ہیں؟ لکھ لیجئے، 4 اس کے دلائل ہیں. عقل،
ہماری عقل، انسان کی عقل. نمبر 2 حس، ہماری سینسز، حس. نمبر 3 شریعت. اور نمبر 4 فطرت. یہ 4 دلائل ہیں ہمارے پاس وجود باری تعالیٰ کے، جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہے. عقل کیسے دلیل دیتی ہے یا عقلی دلائل کیا ہیں؟ سب سے بڑی بات کہ کیا یہ کائنات خود ہی وجود میں آ گئی ہے؟ ہم ایک تنکے سے خود بخود ماچس تو بنا نہیں سکتے، تو یہ اتنی بڑی کائنات، یہ سورج، چاند، ستارے، کہکشائیں، کیا یہ سب خود سے وجود میں آ گئی ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ کچھ ایتھیسٹ قسم کے لوگ تھے جو ہند سے، انڈیا سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس آئے تھے وہ اس نیت سے کہ وجود باری تعالیٰ پر مناظرہ کریں گے اور امام ابو حنیفہ کو ہم زیر کر دیں گے. تو امام صاحب نے انہیں کہا کہ آپ 1-2 دن کے بعد آئیے گا. اور یہ بھی یاد رہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا شمار جو ہے وہ ذہین ترین علماء میں ہوتا ہے. تو وہ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دریافت کیا کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے. تو آپ نے فرمایا میں کچھ کھانے پینے کی چیزوں کا سامان اور کچھ اور تھوڑا سامان لے کر تجارت سے بھری اس کشتی کے بارے میں سوچ رہا ہوں جو پانی کی لہروں کو چیرتی ہوئی آئی اور بندرگاہ پر ٹھہر گئی. سامان نیچے اتار کر وہ واپس چلی گئی اور اس میں نہ ہی کوئی کپتان تھا اور نہ ہی کوئی مزدور. تو وہ کہنے لگے کہ آپ یہی کچھ سوچ رہے تھے، بس یہاں تک ہی آپ کی سوچ پہنچی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. وہ کہنے لگے پھر تو آپ میں عقل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. کشتی خود سے بندرگاہ پر کیسے لنگر انداز ہو کر سامان خود سے کیسے اتار سکتی ہے اور پھر کیسے لوٹ سکتی ہے؟ بہت غیر معقول بات ہے، یہ عقل کو اپیل نہیں کرتی بات. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا یہ تو تمہارے نزدیک غیر معقول ہے، لیکن یہ معقول ہے کہ آسمان، ستارے، سیارے، پہاڑ، درخت، دریا، سمندر، یہ سب کسی بنانے والے کے بغیر ہی وجود میں آ گئے ہیں. تو اس پر ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ شخص ہماری عقلوں سے مخاطب ہے اور اس کا وہ کوئی جواب نہ دے سکے. پھر اسی طرح سے کسی بدو سے کسی نے پوچھا کہ تو نے اپنے رب کو کیسے پہچانا، تمہیں کیسے پتا کہ رب ہے؟ تو اس نے کہا نشان قدم چلنے پر دلالت کرتا ہے. یعنی اگر آپ کہیں گئے ہیں اور وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو کچے راستے پر قدموں کے نشان نظر آئے ہیں لیکن آدمی نہیں نظر آیا، تو قدموں کے نشان کیا بتاتے ہیں؟ کہ کوئی آدمی یہاں سے گزرا ہے. آپ کی عقل، وہ جو کہتے ہیں نا میں نے 2+2 کیا، تو آپ کی عقل 2+2 کرتی ہے. پھر اسی طرح اس نے کہا کہ اگر میں کہیں جاتا ہوں مجھے مینگنیاں نظر آتی ہیں تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں پر اونٹ تھے. تو کیا برجوں والا آسمان اور راستوں والی زمین اور موجوں والے سمندر کسی سمیع اور بصیر ذات کی دلیل نہیں ہے؟ یعنی یہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کریٹر نہ ہو؟ جیسے وہ ایک ابھی ریسنٹ کنٹمپریری ایک اسکالر ہیں، ریورٹ مسلم ہیں، ایتھیزم پر بہت کام کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ نے اپنے گریٹ 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 گرینڈ فادر کو دیکھا ہے؟ تو نہیں دیکھا نا، اتنی لمبی عمر ہم میں سے کسی کی بھی نہیں ہوتی. تو لیکن آپ کو یقین ہے وہ تھے اس دنیا میں؟ کبھی آپ کے کوئی گریٹ 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 گرینڈ فادر اس دنیا میں رہے ہیں؟ کیا آپ کو یقین ہے؟ تو ہم سب کو یقین ہے. ہمیں کیوں یقین ہے؟ کیونکہ ہم ہیں. ہمارا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے کوئی لکڑ دادا بھی تھے. تو لہٰذا یہ عقلی دلائل ہیں کہ کوئی کریٹر ہے وجود باری تعالیٰ پر. دوسرا جو ایک دلیل ہے وہ ہے حس، آپ کی سینسز. آپ ٹینجبلی وہ چیز دیکھتے ہیں ہوتی ہوئی. مثال کے طور پر سب سے بڑی جو حسی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے وجود پر وہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، یا اللہ، یا رب، یا رب، اس کو پکارتا ہے، اس سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں، وہ چیز اس کو دے دیتے ہیں. یہ حسی دلیل ہے. آپ نے مانگا، آپ کو ملا. آپ کو کس نے دیا اور آپ کس سے مانگ رہے تھے؟ تو بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اور وہ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھتا ہے. ٹھیک ہے؟
تو اس کا یقین اللہ تعالیٰ کے وجود پر پختہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو ایک اعرابی جو ہے بدو، وہ مسجد میں داخل ہوا اور کہنے لگا کہ مال مویشی ہلاک ہو گئے، راستے بند ہو گئے، آپ اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا فرمائیں۔ تو انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کی قسم اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا تک موجود نہیں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا فرمانے کی وجہ سے وہاں پہ موسلا دھار بارش برسنے لگی، اور آپ ممبر سے نیچے اترے تو آپ کی داڑھی مبارک سے بارش کا پانی ٹپک رہا تھا۔ تو یہ حسی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کا دعاؤں کو قبول کرنا، اور قرآن حکیم میں انبیاء کرام کی بہت سی دعائیں ہیں کہ جن کی قبولیت کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ پھر وجود باری تعالیٰ پر اگلی دلیل ہے فطرت، انسان کی فطرت۔ سورہ روم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ ہی کی فطرت ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اور یہ فطرت کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ نے ہماری فطرت میں اپنی پہچان رکھ دی ہے، اور اس کا ذکر ہم سورۃ الاعراف میں پاتے ہیں، جو آیت نمبر 172 اور 173 ہیں۔ آیت نمبر 172 اور 173 جس میں وعدہ الست کا ذکر ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا، اور جب نکالی تیرے رب نے اولاد آدم سے ان کی اولاد اور گواہ بنایا ان کو ان کی ذاتوں پر، ان کے اپنی آپ پر، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس لیے کیا کہ تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو یقیناً اس سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہہ سکو کہ شرک تو اس سے پہلے ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد تھے۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے، تمہاری فطرت میں وحدانیت ہے اللہ تعالیٰ کی، تمہاری فطرت میں اللہ کی پہچان ہے، اور یہ پہچان اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں میں نہیں بلکہ حیوانات میں بھی ڈالی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے جو چونٹی کا واقعہ ہے وہ اس بات کی بہترین دلیل ہے کہ آپ جب رحمت کی دعا کرنے کے لیے باہر نکلے تو ایک چونٹی کو دیکھا جو پیٹھ کے بل لیٹ کر آسمان کی طرف ٹانگیں اٹھائے ہوئے کہہ رہی تھی یا اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں، ہمیں بھی بارش کی ضرورت ہے، اسے ہم سے نہ روکنا۔ تو یہ سن کر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ واپس لوٹ چلو، تم دوسروں کی دعا سے پانی پلائے جاؤ گے۔ چونٹی نے اللہ سے دعا کی۔ اور چوتھی دلیل وجود باری تعالیٰ پر شریعت، کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت بھیجی ہے، اسلامی شریعت اللہ تعالیٰ کے وجود کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اس جیسی کوئی مثال، اس جیسی کوئی اگزامپل، اس جیسا کوئی قانون، قرآن حکیم جیسی کوئی کتاب کوئی نہ لکھ سکا ہے نہ لکھ سکے گا، کیونکہ یہ من جانب اللہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے۔ دوسری چیز، فرشتوں پر ایمان لانا، ملائکتہ، ملک کی جمع ملائکہ، ملائکہ جو ہیں یہ عالم غیب سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، عالم غیب سے تعلق رکھتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا اور انہیں انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنا اطاعت گزار بنایا۔ ان کے اندر نافرمانی کا مادہ ہے ہی نہیں، اور انہیں الگ الگ ذمہ داریاں دے دی گئیں، جن میں سے کچھ جو مین ہیں ان کی تفصیل اس طرح سے ہے۔ جبرائیل علیہ السلام، ان پر وحی کی ذمہ داری عائد کی گئی ہے جسے وہ اللہ تعالیٰ سے لے کر اس کے رسولوں تک پہنچاتے رہے ہیں۔ اسرافیل علیہ السلام، ان کی ذمہ داری سور پھونکنا ہے، اور یہ حاملین عرش میں سے ون آف دا حاملین عرش فرشتے بھی ہیں۔ یہ میکائیل علیہ السلام بارش برسانے اور زمین سے سبزہ اگانے سے متعلقہ جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں وہ ان کے سپرد ہیں۔ تو زندگی سے متعلقہ امور مینلی ان تین بزرگ فرشتوں کے ذمے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ انہی تین کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تہجد کی نماز کی جو افتتاحی دعا ہے
اس میں لیا کرتے تھے اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، اور آگے وہ پوری دعا آپ پڑھتے تھے۔ پھر اسی طرح سے ملک الموت ہیں، ان کا نام جو معاشرے میں ہمارے اسرائیل مشہور ہے، تو یہ نام ان کو اللہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، ہمارے پاس کہیں یہ دلیل نہیں ملتی۔ قرآن میں ان کا نام ملک الموت ہی آتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو ملک الموت ہی کہا ہے، اور ان کے پورے جو مددگار فرشتے ہیں، ان کے سارے جو ٹیم ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ سورۃ الانعام میں ان کی پوری ٹیم کا ذکر آتا ہے آیت نمبر 61 میں، حتیٰ اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسولنا وہم لا یفرطون، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے تو اسے ہمارے بھیجے ہوئے فوت کر لیتے ہیں اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر ایک اور جگہ سورہ سجدہ آیت نمبر 11 میں آتا ہے، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، کہہ دو تمہاری جان نکالتا ہے ملک الموت، موت کا فرشتہ جو کہ تم پر مقرر کیا گیا ہے۔ تو کہیں ٹیم کی بات ہے، کہیں اکیلے کی بات ہے، تو اس میں جو تطبیق کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ملک الموت اندر سے جان نکالتے ہیں، اور پھر فوری طور پر جو ساتھ ٹیم ہوتی ہے، چاہے وہ جنت کا کفن لے کر آئے ہوں چاہے وہ جہنم کا کفن لے کر آئے ہوں، تو وہ ملک الموت سے ہاتھوں ہاتھ وہ لے لیتے ہیں۔ یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ پھر اسی طرح سے کچھ ملائکہ زمین میں چلتے پھرتے رہتے ہیں اور ذکر کے حلقوں کی تلاش میں رہتے ہیں، انہیں جہاں کہیں کوئی علم کا ذکر کا حلقہ ملتا ہے تو وہاں وہ بیٹھ جاتے ہیں، انہیں ملائکۃ السیارہ کہا جاتا ہے، اور پھر یہ آسمان تک چڑھتے ہیں، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں۔ وہ ایک بڑی طویل حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، بہت امید افزا، کہ پھر اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں کہ جو ان ذکر کے حلقوں میں ہوتے ہیں۔ پھر کچھ فرشتے انسان کے اعمال لکھنے کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، جن کو ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، سورہ الانفطار آیت نمبر 10 سے 12۔ اور یقیناً تم پر نگہبان مقرر ہیں، عزت والے، لکھنے والے، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ پھر اسی طرح سورہ قاف میں آتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ کوئی بھی بات اپنے منہ سے نہیں نکالتا، یعنی انسان، مگر یہ کہ اس کے پاس ایک نگہبان تیار ہوتا ہے اور وہ فوراً لکھ لیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ملائکہ پر ایمان کا ہمارے اعمال پر اثر کیسے ہوتا ہے یا کیسے ہونا چاہیے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بیمار تھے، اور اس دوران ان کا کوئی ساتھی ان کو پوچھنے کے لیے آیا، تو اس نے دیکھا کہ آپ بیماری کی وجہ سے کراہ رہے ہیں، جیسے ہائے یا کوئی کراہ انسان کے زبان سے حلق سے نکلتی ہے، انوالنٹریلی بھی نکل جاتی ہے۔ تو وہ کہنے لگے، ابو عبداللہ آپ کراہ رہے ہیں، جبکہ طاؤس رحمہ اللہ کا قول ہے کہ فرشتہ مریض کے کراہنے کی آواز بھی لکھ لیتا ہے۔ تو یہ سن کر امام احمد رحمہ اللہ نے کراہنا ترک کر دیا اور تکلیف برداشت کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ یہ نہیں کہ اس کراہنے پر انسان کو کوئی خدا نخواستہ ضرور پکڑ ہی ہونی ہے، لیکن ہمارے اسلاف اتنے محتاط ہوتے تھے کہ نامہ اعمال میں کیا لکھا جائے اور کیا نہ لکھا جائے، تو یہ فرشتوں پر ایمان کے جتنا بڑھے گا اتنی ہی یہ احتیاط انسان کی زبان کی آنی شروع ہو جائے گی۔ ہم کیا سنتے ہیں، ہم کیا دیکھتے ہیں، ہم کیا لکھتے ہیں، یہ سب چیزیں، ہم کیسے چلتے ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ فرشتے ریکارڈ کرتے ہیں۔ پھر کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں کہ جو صرف آسمان پر اللہ تعالیٰ کے سامنے رکوع و سجود کرتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کے لیے چرچرانے کی آواز ہے، اور اس سے چرچرانے کی آواز آنی ہی چاہیے، کیونکہ آسمان میں 4 انگلی کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑا نہ ہو، رکوع نہ کر رہا ہو، سجدہ نہ کر رہا ہو۔ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المعمور کے پاس سے گزرے تو آپ نے وہاں جو کچھ دیکھا اس کا آپ نے اس طرح سے اظہار فرمایا تھا، 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ اس میں داخل ہونے والا جو ہے، ایک دفعہ جو داخل ہوا اس کی دوبارہ کبھی باری نہیں آتی۔
تو پھر آپ دیکھیے کہ ان کی تعداد کا ہم تو اندازہ کر ہی نہیں سکتے۔ پھر اسی طرح سے کچھ ملائکہ کا جنت پر اور کچھ کا جہنم پر تعین کیا گیا ہے۔ جہنم کا جو داروغہ ہے یا خازن ہے اس کا نام مالک ہے۔ جہنمی اس کو کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، سورہ زخرف آیا 77 میں آتا ہے، وہ کہیں گے اے مالک اپنے رب سے کہو ہمارا فیصلہ ہی کر دے، ہمیں موت ہی دے دے، یعنی اس جہنم سے ہمیں نکال لے۔ اچھا، اب ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ ہمارے لیے فرشتوں پر ایمان لانا واجب ہے، مگر ان پر ایمان لانے کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو ہمیں اس بات پر ایمان لانا ہوگا کہ فرشتوں کا تعلق عالم غیب کے ساتھ ہے۔ ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے الا یہ کہ اللہ ان کو انسانی شکل میں بھیجے کسی وجہ سے، یا کسی خوشخبری کے لیے، کسی پیغمبر کو دینے کے لیے، یا کسی قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ لیکن جو ہم نے شروع میں سورۃ البقرہ میں ہم پڑھتے ہیں نا، الذین یؤمنون بالغیب، تو یہ ایمان بالملائکہ بھی ایمان بالغیب کی قسم میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ نور سے بنے ہیں، نوری مخلوق ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف عبادات کا مکلف ٹھہرایا ہے، اور وہ اس کی اطاعت کرتے ہیں بدرجۂ اتم، یعنی اٹ موسٹ لیول تک۔ سورہ التحریم آیا 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یعنی وہ اللہ کے کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ پھر ہمیں یہ بھی قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کے پر ہیں اور مختلف تعداد ہے پروں کی۔ جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ، وہ اللہ جس نے فرشتوں کو بنایا قاصد، پیغام بر، اللہ اور رسولوں کے درمیان پیغام بر، اور جو پروں والے ہیں، 2 2 3 3 4 4۔ اور جبرائیل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت میں دیکھا کہ جو ان کی اصلی حالت تھی جس پر اللہ نے انہیں پیدا کیا تھا، اس وقت ان کے 600 پر تھے اور جبرائیل علیہ السلام نے پورے افق کو بھرا ہوا تھا۔ پھر اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، وَكُتُبِهِ، اللہ کی کتابیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر اتارا، اور قرآن میں بارہا ذکر ہوا ہے، مثلا سورہ حدید آیا 25 لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو کھلی نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتابیں اتاریں اور میزان بھی۔ اچھا، یہ جو بات ہے نا، یہ تو بالکل ایک جنرلائز بات ہے کہ رسولوں کو کھلی نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتابیں اتاری۔ تو بعض اسکالرز نے یہ کہا ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر رسول پر کسی نہ کسی لیول کی، کسی نہ کسی طرح کی کتاب کا نزول ہوا ہے، لیکن ہم ان تمام کتابوں کا علم نہیں رکھتے۔ ہم صرف ان کتابوں کا علم رکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ابراہیم علیہ السلام پر کچھ صحیفے اترے تھے، اور مینلی جو کتابیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ تورات، انجیل، زبور اور قرآن۔ تورات موسیٰ علیہ السلام پر اتری، انجیل عیسیٰ علیہ السلام، زبور داؤد علیہ السلام، اور قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور جنرلی ہمارا ایمان ہے کہ ہم ہر اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو کی، ہمیں پتہ بھی ہے چاہے اور چاہے ہمیں نہیں بھی پتہ۔ پھر ہے اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات، اپنی شریعت وحی کی، اور پھر انہیں ان احکامات کا، اس شریعت کی تبلیغ کا حکم دیا۔ پہلے رسول نوح علیہ السلام ہے، اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس کی دلیل ہمیں قرآن میں ملتی ہے۔ سورہ النساء آیا 163 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، یقیناً وحی کی ہم نے آپ کی طرف جس طرح وحی کی تھی ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد
دوسرے انبیاء کی طرف۔ پھر اسی طرح سورۃ الحدید آیا 26، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے نوح اور ابراہیم علیہم السلام کو بھیجا اور ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ دونوں کی اولاد سے مراد نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ تو لہٰذا نوح علیہ السلام پہلے رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں۔ سورۃ الاحزاب آیا 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم المرسلین نہیں کہا، خاتم النبیین کہا ہے، کیونکہ رسول زیادہ اسپیشل ہوتے ہیں نا نبی سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہ رسالت کا سلسلہ منقطع کیا بلکہ نبوت کا بھی منقطع کیا، ہر طرح سے وہی جو ہے وہ منقطع ہو گئی۔ تو رسول تو دور کی بات، کوئی نبی بھی نہیں اب آنے نئے۔ اگلا رکن ایمان کا 5واں، والبعث بعد الموت، موت کے بعد قبروں سے زندہ نکالنا۔ بعث اخراج کے معنی میں ہے، یعنی مرنے کے بعد لوگوں کو ان کی قبروں سے زندہ نکالنا، یہ اللہ نے کرنا ہے۔ یہ اہل السنہ والجماعہ کا پختہ عقیدہ ہے، اور قرآن میں اس کی ملٹیپل مثالیں ہیں، نیومرس مثالیں ہیں، ان گنت مثالیں ہیں، اور بہت سی متواتر حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ روز قیامت لوگوں کو ان کی قبروں سے دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا، اور مسلمانوں کا مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر اجماع ہے۔ لوگوں کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس دن وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے اور اپنے اپنے اعمال کا بدلہ پائیں گے۔ سورۃ الزلزال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیا 7 اور 8 میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی تو وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ اسی طرح سورہ الانشقاق آیا 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان یقیناً تو کوشش کرنے والا ہے، اپنے رب کی طرف خوب خوب کوشش کر، پھر تو اس سے مل کر ہی رہے گا۔ تو لہٰذا ابن آدم کو، ہم سب کو چاہیے کہ ہمیں یہ ملاقات یاد رہے تاکہ ہم اس کی تیاری کر سکیں، یہ خوف دامن گیر رہے کہ مجھے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اگر اس دن میرے پاس عمل نام کی کوئی چیز نہ ہوئی تو میں کیا کروں گا۔ کبھی ہم نے سوچا پوری سنجیدگی کے ساتھ کہ یہ جو ہماری شفٹنگ ہے اس دنیا سے اگلی دنیا تک کی، اور اس دن کی حاضری کی، ہم نے اس کی کیا تیاری کی، ہم نے ملاقات کے دن کے لیے کیا عمل کیا؟ ہمیں عموماً اکثریت کو تو یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ ہم نے دنیا کے لیے کیا کیا، ہم نے اپنی اگلی نسل کے لیے دنیا میں کیا چھوڑا، حالانکہ ہمیں یہ تو معلوم ہی نہیں کہ دنیا میں جتنی بھی محنت کریں بالآخر پتہ نہیں وہ ہمارے فائدے کی ہوگی بھی یا نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو عالی شان مکان بناتے ہیں اور پھر اس میں شفٹ ہونے سے پہلے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ایسے ایسے ٹریجک واقعات اور حالات ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ تو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اصل تیاری وہاں کی تیاری ہے۔ عقل مند وہ ہے کہ جو وہاں کی تیاری کرے۔ دیکھیں ہمیں اگر کسی بات کا یقین ہو تو پھر ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ بچے کو یقین ہے امتحان ہونا ہے، بچہ اس کے لیے پڑھ نہیں رہا تو آپ کہیں گے نا کہ کیا تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تمہارا امتحان ہونا ہے؟ تمہیں کوئی شک ہے؟ کیا ڈیٹ شیٹ کینسل ہو جانی ہے؟ کیا امتحان پوسٹ پون ہو جانی ہے جو تم اتنے بے فکر ہو کے پھر رہے ہو؟ تو اگر انسان یقین رکھتا ہے حیات بعد الموت پر تو پھر انسان اس کو پروو کرے گا، اس یقین کو اپنی تیاری کے ساتھ۔ اور چھٹا رکن اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، والایمان بالقدر خیرہ و شرہ، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ اچھا یہ جو ہے نا تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے، اس کو ذرا سا سمجھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ باقی تو ہماری مینلی ایک ریویژن تھی نا، یا کچھ چیزیں آپ کو ذرا تھوڑی ڈفرینٹ اینگل سے پتہ چلی ہوں گی، لیکن
تقدیر کے خیر و شر پر ایمان، خیرہی و شرہی۔ اب حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تقدیر میں جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ خیر اور حکمت سے بھرپور ہوتا ہے، اس میں شر نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ کیوں کہا گیا خیرہی و شرہی؟ یہ اس لیے کہا گیا کیونکہ انسان کے پرسپیکٹو سے، انسان کی نظر سے جب دیکھا جائے تو کچھ چیزوں کو وہ، تکلیف دہ چیزوں کو وہ اپنے لیے شر سمجھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو شر کو اللہ کی طرف ایٹریبیوٹ نہیں کرنا، شر کو اپنی سوچ اور اپنے نظریے کی طرف ایٹریبیوٹ کرنا ہے۔ فار ایگزامپل، اللہ تعالیٰ نے سانپ بنائے، بچھو بنائے، درندے بنائے، کئی قسم کے موذی جانور بنائے، فقر و فاقہ بنایا، بھوک بنائی، قحط، بیماریاں، ٹھیک ہے؟ یہ سب چیزیں انسان کو پسند نہیں آتی، انسان ان کو اپنے مناسب حال نہیں سمجھتا، لیکن اللہ کی طرف سے اینڈ آف دا ڈے ان میں بھی خیر ہوتی ہے۔ اسی طرح سے کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ کی کتنی شدید نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے، کفر ہو رہا ہوتا ہے، قتل و غارت ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سب چیزیں شر اور برائی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف جب نسبت کی جائے گی تو پھر یہ خیر ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی کسی نہ کسی حکمت کے تحت ہی انسان کے مقدر فرمایا ہے۔ کچھ لوگ اس سے واقف ہو جاتے ہیں اور کچھ نا واقف۔ جب انسان تقدیر کے شر کو اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے کہ ہاں مجھے برا لگ رہا ہے کہ میں بیمار ہوئی ہوں، ہاں مجھے یہ بات بری لگ رہی ہے، یہ تکلیف مجھ پر آئی، ٹھیک ہے، تو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ سے کوئی شکایت نہیں رہتی، اور یہی تقدیر پر ایمان ہے، راضی برضا ہو جانا۔ اب دیکھیے حاجرہ علیہ السلام، ریسنٹلی حج ہوا ہے، ان کے بارے میں پڑھا ہوگا، ان کو یاد کیا ہوگا کہ انہوں نے جب ابراہیم علیہ السلام اس ایک سنسان، بنجر، خوفناک، بدصورت وادی کے اندر چھوڑ کے جا رہے تھے تو انہوں نے صرف ایک سوال کیا تھا، اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہاں۔ تو انہوں نے کہا تھا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، پھر یہ جو چیز مجھے شر لگ رہی ہے نا، یہ شر میں اینڈ نہیں ہو سکتی، اس سے خیر نکلے گی ہی نکلے گی، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور سبحان اللہ، پھر دنیا نے دیکھا اور آج تک دیکھ رہی ہے اور رہتی دنیا تک دیکھے گی کہ کیا وہ خیر تھی جو برآمد ہوئی۔ تو جب انہوں نے واویلا نہیں کیا، اس وقت جب انتہائی ڈیسپریشن کا وقت تھا، انہوں نے واویلا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ خیر بھرپور طریقے سے برآمد کی جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر مقدر کی تھی۔ انسان جب تقدیر کے کسی اپنی پرسپیکٹو سے اس کے شر کو ریجیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ریزسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور شکایتیں اور ریزنٹمنٹ اور بٹرنس اس کے اندر سے نکل کر ہی نہیں دیتی ہے، تو پھر وہ جو رزلٹ میں خیر برآمد ہونی تھی نا، وہ پوری طرح سے پھر برآمد بھی تو نہیں ہوتی نا۔ حاجرہ علیہ السلام اس وقت اگر نعوذ باللہ واویلا مچا دیتی، اتنا شور مچاتی کہ اللہ تعالیٰ کہتے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، اس کو واپس لے جاؤ، ایک امتحان لیا تھا، اس کا یہ ریئیکشن ہوا ہے، تو پھر وہ جو خیر پھوٹی ہے جس سے آج تک ہم گنہگار، ہم وہاں پہ گناہ معاف کرا آتے ہیں حاجرہ علیہ السلام کے رول کو پلے کر کے، تو وہ خیر تو نہ پھوٹتی نا، پھر وہ زمزم تو نہ پھوٹتا نا پھر۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، ٹھیک ہے؟ خیر کے کئی پہلو نکلتے ہیں۔ وَمِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں، الایمان بما وصف به نفسه فی کتابہ وبما وصفه به رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے ضمن میں یہ بھی بات آتی ہے کہ اس چیز پر ایمان لایا جائے جس کے ساتھ اس نے اپنی کتاب میں اپنی ذات کا وصف بیان کیا ہے، اور جس کے ساتھ اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وصف بیان کیا ہے۔ فار ایگزامپل
یہاں ایک ہماری اسٹوڈنٹ ہیں سدرا نسیم. سدرا نسیم سے میں پوچھتی ہوں کہ سدرا آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کہتی ہیں سدرا. میں آپ سے پوچھتی ہوں آپ کا فل نیم کیا ہے؟ آپ کہتی ہیں سدرا نسیم. میں کہتی ہوں کہ آپ کہاں رہتی ہیں؟ آپ مجھے بتاتی ہیں. میں کہتی ہوں کہ آپ کیا میرڈ ہیں، ان میرڈ ہیں، بچے ہیں، نہیں ہیں، جاب کرتی ہیں، نہیں کرتی. آپ کے بارے میں جو ہمارے ایک جنرل جانکاری حاصل کرنے کے لیے سوالات ہوتے ہیں، میں آپ کے بارے میں آپ سے پوچھتی ہوں تو مجھے درست ترین جواب ملتے ہیں. اب اگر میں کہوں کہ نہیں سدرا، آپ کا نام سدرا نہیں ہے، آپ کا نام تو مریم ہے، تو آپ کہیں گی کہ ان کا پوری طرح سے دماغ جو ہے وہ درست کام نہیں کر رہا، کیونکہ آپ اپنے بارے میں بہتر جانتی ہیں نا، آپ سب سے پہلے ہمیں بتا سکتی ہیں. اب یہاں پر ہمارا اللہ پر ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے وصف قرآن میں بیان کیے ہیں، ہم نے ویسے ہی ماننا ہے. ہم نے اس کے کوئی چینجز نہیں لانے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں سنتا ہوں تو پھر وہ سنتا ہے، بس بات ختم. اور اسی طرح سے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹروڈکشن دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اسی پر بات ختم ہوگی. ہم خود سے اس کے اندر نہ کوئی چیز ایڈ کر سکتے ہیں، نہ کوئی چیز مائنس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ اللہ پر ایمان میں 4 ارکان ہیں. اس کے وجود پر ایمان لانا، اس کی ربوبیت پر ایمان، الوہیت پر ایمان، اور یہ کہ وہ یکتا ہے ربوبیت اور الوہیت میں، اور اس کی اسماء و صفات پر ایمان لانا. ٹھیک ہے، تو یہاں اب ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایمان باللہ کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ان تمام باتوں پر ایمان لایا جائے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں قرآن میں فرمائی ہیں. ٹھیک ہے، اور فی کتاب ہی سے مراد قرآن ہے یہاں پر. اچھا، یہاں پر بھی سمجھ لیجئے نمبر 1 کہ ایمان باللہ کے ضمن ہی میں یہ بات آتی ہے کہ ہر اس چیز پر ایمان لایا جائے جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں بیان کی ہے، اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان لانا بھی ایمان بالغیب کے یونرا میں سے ہے، اس کے قبیل میں سے ہے. ٹھیک ہے، اور انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان پر اسی طرح ایمان لائے جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو فرما دیا ہے. امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو صرف انہی چیزوں کے ساتھ موصوف کیا جا سکتا ہے جن کے ساتھ خود اس نے اپنی ذات کو اپنی کتاب میں موصوف کیا ہو، یا پھر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو. قرآن و حدیث سے ہرگز آگے نہ نکلا جائے. قرآن میں آتا ہے سورہ بنی اسرائیل آیا 36 میں، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اور جس کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑ، یقیناً کان، آنکھ اور دل ان تمام کے تمام اعضاء سے پوچھ ہونی ہے. تو لہٰذا اللہ کے بارے میں خود سے ہم کوئی بات نہیں کر سکتے. تیسری بات، ہم اس چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وصف بیان نہیں کر سکتے جس کے ساتھ اس نے خود اپنا وصف بیان نہ کیا ہو. ٹھیک ہے، جو وصف بیان کیے ہیں ان پر ایمان لانا ہے، اور جو نہیں بیان کیے ان کو ہم نے اللہ کی طرف منسوب نہیں کرنا ہے. پھر اسی طرح سے ہم کسی چیز کی کوئی انٹرپریٹیشن بھی نہیں کریں گے. فار ایگزامپل اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہے تو بس آنکھ ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. ہم کہیں گے آنکھ ہے، فزیکل آنکھ ہے، وہ کیسی ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر یہ کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے 2 ہاتھ ہیں، بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے 2 ہاتھ ہیں جو کہ کھلے ہوئے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں تو بس ہاتھ ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا عرش ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی سلطنت اور اللہ تعالیٰ کی جو قوت ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہے، یا اللہ کی کرسی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اقتدار کی طرف اشارہ ہے. ہم کہیں گے کرسی کرسی ہے، عرش عرش ہے.
اللہ تعالیٰ نے اگر اقتدار اور سلطنت کے الفاظ استعمال کرنے ہوتے تو اللہ تعالیٰ وہی الفاظ استعمال کر لیتے. سو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، ایک چھوٹا سا فلو چارٹ بنائیے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے نا وہ صفات ذاتیہ ہوتی ہیں اور یا صفات فعلیہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ ایک فلو چارٹ بنائیے، اوپر لکھیے صفات ذاتیہ اور اس کے نیچے 2 ایروز بنائیے. ایک ایرو رائٹ کی طرف نکالیں، ایک لیفٹ کی طرف نکالیں. اوپر لکھیں صفات ذاتیہ، نیچے 2 ایروز، اور ایک ایرو کے آگے لکھیے معنویہ اور دوسرے ایرو کے آگے لکھیے خبریہ. یہ صفات ذاتیہ کی 2 اقسام ہیں، معنویہ اور خبریہ. ذاتی صفات وہ صفات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے اندر ہمیشہ رہتی ہیں، اور ان کی 2 قسمیں ہیں، معنویہ اور خبریہ. معنویہ مثلاً اللہ تعالیٰ زندہ ہیں، الحی ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ سے رہیں گے. اللہ تعالیٰ العلیم ہیں، القدیر ہیں، الحکیم ہیں، علم، قدرت، حکمت اور اس طرح کی ساری صفات جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے اندر ہیں، وہ نکلتی نہیں اللہ تعالیٰ کے اندر سے. ٹھیک ہے، تو یہ صفات ذاتیہ ہیں. صفات ذاتیہ معنویہ ہیں، اور صفات ذاتیہ خبریہ کون سی ہیں؟ جن کی ہمیں خبر دی گئی ہے کہ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، اللہ کا چہرہ ہے، اس کی آنکھیں ہیں، اس کی 2 آنکھیں ہیں، اس کا عرش ہے، اس کی کرسی ہے. ٹھیک ہے، لیکن کیا ہم یہ کہیں کہ ہم اس کی کوئی تعویل کریں گے؟ نہیں، ہم تعویل نہیں کریں گے. ہم ذاتی صفات چاہے وہ معنوی ہیں چاہے وہ خبری ہیں، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں. پھر ایک دوسرا آپ فلو چارٹ بنائیے، اوپر لکھیے صفات فعلیہ. صفات فعلیہ یعنی وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا چاہا ویسا کیا. اس کی بھی 2 قسمیں ہیں. پہلی قسم ایسی صفات جن کا ہمیں سبب معلوم ہوتا ہے، مثلاً اللہ راضی ہوتے ہیں، تو جب انسان کوئی ایسا کام کرے گا کہ جس سے اللہ راضی ہو تو پھر وہ راضی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، تم شکر کرو گے تو وہ تمہارے سے راضی ہوگا. اس کو وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے، اس سے وہ راضی ہوتا ہے کہ میرے بندے شکر گزار ہوں. ٹھیک ہے، بندے شکر گزار نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ اس لیے ذاتی صفت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت راضی نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ کو غصہ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی فعلی صفات ہیں. دوسری صفات فعلیہ وہ ہیں کہ جن کا ہمیں سبب معلوم نہیں ہو سکتا، مثلاً آخر شب میں آسمان دنیا پر نزول فرمانا، یہ اللہ تعالیٰ کی فعلی صفت ہے، لیکن ہمیں ان کے اسباب نہیں پتہ. پھر ہمیں یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کی جو اسماء و صفات ہیں نا، ان کے باب میں عقل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. جب مسلمانوں نے عقلی گھوڑے دوڑائے ہیں اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات میں، تو یہ توحید کی وہ قسم ہے کہ جس میں امت مسلمہ سب سے زیادہ ڈیویٹ کی ہے اور سب سے زیادہ گمراہی کا شکار ہوئی ہے. ہماری عقل کسی چیز کو مانے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو درست قرار نہ دیا ہو تو ہم کبھی بھی اس چیز کو ہمیں نہیں ماننا چاہیے. ہماری عقل کسی چیز کو نہ مانے، نگیٹ کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کا اس بات کریں، اللہ تعالیٰ اس کو افرم کریں، تو ہم نے اس کو افرم ہی کرنا ہے. ہم نے عقل کے گھوڑے عقیدے کے میدان میں بالکل نہیں دوڑانے، اس سے بڑا کوئی اور خطرہ ہو ہی نہیں سکتا. بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اب آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو بھی 5 منٹ ہیں ہمارے پاس، آپ لوگ کر سکتے ہیں.